آج اگر فرقہ واریت ہے، آج اگر بے حرمتی ہے، توہین ہے، مذہب کے نام پر حتاقیت ہے، تو یہ کہیں کاشت ہوئی ہے نا کسی تعلیم میں، کسی نصاب میں یہ نفرت نصاب بنا کر تعلیم دی گئی ہے۔ اس نصاب کو، وہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے کہ ہم وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ وہ تمام کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے زمانے میں مشکل یہ تھی کہ بیٹے باپ کا احترام نہیں کرتے تھے، خبتی سمجھتے تھے اپنے باپ کو، تو انہوں نے کہا وہ ساری کتابیں، وہ نصاب سارا ضبط کر لو۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم وہ تمام نصاب، وہ تمام کتابیں، وہ تمام لائبریریاں، وہ تمام مدرس اور مدارس قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر طالب علم و مولانا و مولوی امت سے نفرت کرتے ہیں، رسول اللہ کی امت سے نفرت کرتے ہیں، کلمہ گو سے نفرت کرتے ہیں، اہل قبلہ سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ اور پھر اسکولوں کالجوں کے اندر بھی کتابیں ہیں، نصاب ہے۔ کون سا نصاب ہے؟ وہ نصاب پڑھ کر جس سے وہ اسلام سے ہی بیزار ہیں، دین سے ہی بیزار ہیں۔ آپ دیکھو جا کر، فارغ التحصیل لوگوں کو دیکھو اور مشغول تحصیل لوگوں کی ذہنیت کو جا کر پرکھو آپ، وہ کس قدر دین سے بیزار، قرآن سے بیزار، ہدایت سے بیزار، اسلام سے بیزار یہ نسل، اور بالکل مغربی شہوت ران تہذیب کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اور رنگے ہوئے اس کے اندر، اب یہ کوئی نصاب ہے نا جو ان کو یہ بنا رہا ہے، فساد کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یہ تمام نصاب قابل ضبطی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ حکومتیں یہ کام کریں گی، حکومتیں نہیں کر سکتی یہ کام امت کو کرنا ہے، یہ کام ملت کو کرنا ہے، یہ کام علماء کے کرنے کا ہے۔ اور کیسے کریں؟ نہ آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کیا پڑھائیں کیا نہ پڑھائیں، آپ اپنے تعلیمی ادارے میں ایسی ماڈل تعلیم دیں، ایسی مثالی تعلیم دیں کہ یہاں سے فارغ التحصیل انسان نہ مسلمان سے نفرت کرتا ہو اور نہ دین سے بیزار ہو، وہ دین کا مجسم ایک نمونہ بن کر اپنے اپنے شعبے میں جا کر وہ امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ خدمت بھی انجام دے رہا ہو۔ وحدت یہ نہیں ہے کہ ہم دوسرے مسالک کے سامنے جا کر وحدت کی باتیں کریں، وحدت یہ ہے کہ اپنے شاگردوں کو وحدت کا درس دو، اپنے نصاب میں وحدت کو رکھو، وحدت کو اپنے نصاب میں اسی طرح جس طرح آپ کے فقہی مسائل ہیں، جس طرح نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں، اسی طرح فقہی باب وحدت کا آپ کے فقہ کے اندر موجود ہو، جو آپ کو تفرقہ کی حرمت اور وحدت کا وجوب بتائے۔ جب وہ اپنے شاگردوں میں نصاب کے طور پر پڑھاؤ گے تو یہ نظریاتی بنیاد ہو جائے گی وحدت کی۔ کسی مسلمان کا کینہ کسی مسلمان کے دل میں نہ ہو۔ اختلاف بے شک ہو، اختلاف نہ قرآن ہمیں روکتا ہے اختلاف سے، نہ دین روکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری الگ الگ کھوپڑی بنا کر اور ہر کھوپڑی میں الگ مغز رکھ کے اور ہمیں الگ الگ ذہن اور الگ الگ عقل دے کر اختلاف کا منبع تو خود پیدا کر دیا ہے۔ چونکہ اگر ایک طرح سے اختلاف کے بغیر سوچنا ہوتا، پھر ایک آدمی کی کھوپڑی ہوتی، باقی سب کے معدے ہوتے، باقیوں کو پیٹ دیتا، ایک کو کھوپڑی دیتا تاکہ سوچیں ہی نہیں، اختلاف ہی نہ کریں۔ لیکن جو ہر ایک کو مغز دیا، ہر ایک کو عقل دیا، ہر ایک کو ذہن دیا، ہر ایک کو سوچنے کی صلاحیت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک آزاد ہے اپنی سوچ میں، اور ہر ایک جب سوچ میں آزاد ہے تو دوسرے کی سوچ سے الگ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو بے شک سوچے مسلمان بھائی میرا، بے شک اپنے ذہن سے آزادی کے ساتھ جو سوچ رکھتا ہے سوچ رکھے، وہ مسلمان ہے، میری سوچ سے بالکل الگ اور مختلف سوچے، اس کی اختلافی سوچ کے باوجود اس کو گلے لگانا یہ وحدت اسلامی ہے۔ وہ بے شک اختلاف رائے رکھتا ہو، اختلاف سوچ رکھتا ہو، اس کے بعد بھی اس کو مسلمان سمجھنا، اس کو بھائی کہنا، یہ وحدت اسلامی ہے۔ یہ تعلیم اگر آپ کسی جگہ دیں اور اس کا نتیجہ امت کو دیں تو پھر خود ہی دوسرے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جامعہ عروۃ الوثقیٰ چونکہ تعلیم کا میدان، خالص تعلیم کا میدان حاصل کیا ہے اور اس تعلیمی میدان کو آلودہ نہیں ہونے دیا،
جامع عروۃ الوثقی نے تعلیم کے تقدس کو باقی رکھا ہے، بچایا ہے، تعلیم کے تقدس کو پائمال نہیں ہونے دیا۔ تعلیم کا تقدس کب پائمال ہوتا ہے؟ تعلیم جب دہشت گردی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب فرقہ واریت کی گندگی میں آلودہ ہو جائے، تعلیم جب سیاست کی پلیدگی میں لتھڑی جائے، تعلیم جب تجارت اور مفاد پرستی کی نام میں استعمال ہو جائے تو وہ تعلیم نہیں رہتی، وہ منڈی رہ جاتی ہے، وہ کاروبار رہ جاتا ہے، وہ فرقہ واریت رہ جاتی ہے، وہ دہشت گردی رہ جاتی ہے، اور وہ شیطانی سیاست ہو جاتی ہے، وہ تعلیم نہیں ہو سکتی۔ عروۃ الوثقی نے تعلیم کے تقدس کو بحال رکھا ہے، قائم رکھا ہے۔ البتہ یہ اعتراف ہم کرتے ہیں کہ پوری توجہ تعلیم پر نہیں دے سکے ہم، چونکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں تعمیر پر بھی توجہ دینی تھی، اور بہت سارے اور میدان تھے جو خالی تھے اور جن کی ہمیں اشد ضرورت تھی، اور انہوں نے کافی توانائی ہماری ان دوسرے شعبوں نے لے لی۔ تعلیم پر کما حق ہو جس طرح توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، لیکن اب الحمدللہ وہ صدف تیار ہو گیا ہے جس کے اندر موتی بننا ہے ابھی، چونکہ موتی صدف میں بنتا ہے۔ اگر صدف نہ ہو تو پھر کسی ٹھیکرے میں، مٹی کے ٹھیکرے میں کبھی بھی موتی نہیں بن سکتا جب تک صدف نہ بنے۔ یہ صدف اب بن گیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اب موتی بنانے کا وقت اس کے اندر آ گیا ہے۔